نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن فرماتے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، جو وہ کہتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے۔ تو آپ کا یہ فرمانا کہ انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنی دنیا کے معاملات زیادہ بہتر جانتے ہو یا زیادہ جانتے ہو، تعبیر النخل کے واقعے میں، تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم زیادہ مناسب سمجھتے ہو، اپنے بارے میں بہتر جانتے ہو، تم زیادہ جانتے ہو۔ تو اس کو کیسے سمجھا جائے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب ہجرت کر کے آئے اور وہاں لوگوں کے معاملات دیکھے، تو ظاہری بات ہے کہ ان تمام لوگوں کے احوال سے، ہر ایک کی کیفیت سے، ہر ایک کے معاملات سے، ہر سیناریو سے آپ واقف نہیں تھے۔ لوگوں نے آ کے اپنی اپنی سچویشن تو بتائی نہیں تھی، آپ نے تو ایک عمومی بات بیان فرمائی، اور عمومی بات جو ہے وہ ایک خاص اسٹینڈرڈ پہ، ایک طریقے پہ بتائی جاتی ہے، ہر ایک کے لیے وہ انڈیویجولی اپلیکیبل نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہر ایک کی سچویشن مختلف ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا اس طرح سے ہوگا کہ تم ہر ایک اپنے اپنے احوال جانتا ہے، اس کے مطابق فیصلہ کرے۔ تو اب اس کو آپ بالکل سمپل سا ایک سناریو، ایک حصی مثال سے سمجھ لیجیے۔ وہ یہ، ایک پیشنٹ میرے پاس آئے اور آ کے مجھ سے اپنے سمٹمز بتائے، کھانسی کا اور بخار کا، اور بلغم خوب آ رہا ہے اور ڈارک رنگ کا ہے، کافی گہرا۔ تو اب میں اس کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ تم چونکہ 3 دن سے ہو رہا ہے تم اینٹی بایوٹک شروع کر دو۔ تو پھر مجھے 1-2 روز میں پھر بتاؤ۔ 2-3 دن کے بعد وہ دوبارہ آتے، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا، میں گھر گیا، میں تھوڑا سا ریسٹ کیا، میں نے پھر تھوڑا سا بھاپ وغیرہ لے لی تھی اور اسی طریقے سے پیراسیٹامول، تو میں نے اینٹی بایوٹک نہیں شروع کی اور آج میں بہت اچھا فیل کر رہا ہوں۔ میں نے دیکھا، میں کہا تم نے بہتر کیا، صحیح کیا، تم نے بالکل صحیح سمجھا، کیونکہ تمہیں اپنی سچویشن کا اندازہ تھا، تم نے ٹھیک کام کیا۔ تو یہاں اگر میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ تم زیادہ جانتے ہو کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ تم علاج کے حساب سے بھی زیادہ بہتر جانتے تھے یا مجھ سے زیادہ جانتے تھے میڈیکل کے معاملے میں، اس لیے کہ ظاہری بات ہے ڈاکٹر ہی زیادہ جانتا ہے، لیکن تمہاری اپنی اندر کیفیت کیا چل رہی ہے وہ تو کیفیت تم بتاؤ گے تو مجھے پتہ چلے گا۔ اس کے مقابلے میں دوسرا مریض آتا ہے، وہ 3 دن کے بعد اتنا پریشان ہوتا ہے کہ نہیں میری تو حالت خراب ہے، مجھ سے تو بولا نہیں جا رہا، میرے گلا پک کے رہ گیا، مجھے معلوم ہے کہ اس کو بھی وائرل ہی ہے جیسے کہ پہلے والے کو تھا، لیکن وہ ذرا کنٹرولڈ اور سمجھدار چل رہا تھا تو اس کو ضرورت نہیں پڑی، اس کو پریشانی زیادہ، اس کو بھی سجیسٹ کی، اس نے فوراً لے لیا، اس کو بھی 2-3 دن کے بعد فائدہ ہو گیا۔ تو دونوں کے سیناریو قریب جیسے بھی ہوں گے تب بھی یعنی میڈیکل حساب سے، لیکن انڈیویجول کیفیات کیا ہے، کون کتنا اسٹریس لے لیتا ہے، کون کتنا برداشت کر سکتا ہے، کس کو آرام کر کے معاملہ سنبھل جاتا ہے، کس کے لیے یہ ہے کہ نہیں مجھے ابھی صحیح ہونا ہے، دماغ پہ بہت طاری ہے کہ پتہ نہیں مجھے کچھ ہو نہ جائے، تو ایسا شخص فوراً دوائی شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ ہر ایک کا اپنا اپنا معاملہ ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات فرماتے ہیں تو ہر ایک کے لیے وہ ایگزیکٹلی سیم نہیں ہوتی، بعض کے لیے وہ بہت آسان ہوتا ہے اس پر عمل کرنا، بعض کے لیے وہ مشقت والی بات ہوتی ہے۔ تو یہ لوگوں کے سیناریو کے حساب سے بتایا کہ تمہاری اپنی ذاتی حالت کیا ہے یہ تم زیادہ جانتے ہو، اس لیے کہ میں بھی تمہارے ساتھ اتنے عرصے رہا نہیں ہوں، تم میں سے ہر ایک کو پہچانتا نہیں ہوں۔ ابو بکر وغیرہ کے لیے، عمر کے لیے، عثمان علی کے لیے، عشرہ مبشرہ مکی اور جو صحابہ تھے جو آپ کی ٹریننگ میں رہے، ان کو آپ جانتے ہیں، وہ آپ کے پرانے اسٹوڈنٹس ہیں۔ اب یہاں معاملہ نیا ہے، یہاں آپ نئے لوگوں سے مل رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا وقت نہیں گزرا ہے، آہستہ آہستہ آپ جانیں گے۔ اور یہی ہوا کہ آہستہ آہستہ جب بڑھتے ہوئے بات صلح حدیبیہ تک پہنچی تو وہاں آپ نے یہ نہیں کیا کہ سارے صحابہ کرام کو کسی بھی معاملے میں دو ٹوک، جس معاملے میں پھر آپ کو جو فیصلہ کرنا تھا آپ نے وہی فیصلہ کیا، جو کام کہا ویسے ہی کرنا ہے کسی کو۔ پھر وہاں اس کی کوئی مثال آپ کو نہیں ملی کیونکہ وہاں آپ نے کہا وہ لوگوں کو تم اپنے معاملات زیادہ جانتے ہو۔ جہاں 2 آپشنز تھے، رخصت کا اور عزیمت کا، آپ نے وہ تو پیش کیے، یہی شریعت کا مزاج ہے، اور اس میں رعایت کی جاتی ہے ہر ایک کی انڈیویجول کیفیت کی۔ جب دنیاوی امور ہوتے ہیں جس میں رخصت پہ بھی عمل کیا جا سکتا ہے اور عزیمت پہ بھی، تو عزیمت کا راستہ ہو یا رخصت کا راستہ ہو، جو شریعت کے حساب سے اس سچویشن میں زیادہ بہتر ہوگا وہی اختیار کرنا چاہیے۔ اور یہ سب کے اپنے اپنے احوال پر، جیسے میں نے مثال دی تھی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پورے گھر کا سامان نکال کے دے دینا، اس پر کوئی حیرت اچنبے کی پریشانی کی بات نہیں تھی، کسی اور کے لیے ایسا کرنا اس کی گنجائش نہیں تھی۔ تو ہر ایک جیسا نہیں ہو سکتا، اسی لیے یہ ہمارے
ریفرنس کے حساب سے، یعنی انڈیویجولس کی اپنی سچویشن، ان کے احوال، ان کی کیفیات، ان کے سیناریو، وہ سیناریو وہ بندہ خود پوری تفصیل سے نہیں بتا نہیں سکتا، بعض میں صلاحیت نہیں ہوتی، بعض کے پاس موقع نہیں ہوتا. تو مدینہ کے ہزاروں اگر لوگ رہتے ہوں تو ان 1000 لوگوں میں سے ہر ایک کے احوال کیسے پتہ چلیں گے جاتے ہی؟ تو آپ نے تو ایک جنرلی بات کی، جنرل بات کرنے میں، عمومی بات کرنے میں عموم کی رعایت کی جاتی ہے، اس میں کچھ استثناءات ہوتے ہیں. تو جن کو آپ نے کہا، جب یہ بات آپ نے فرمائی تو بعض لوگوں نے تعبیر کرنا شروع کر دی، اور بعض نے نہیں بھی. تو جنہوں نے نہیں کی ان کو اس کے باوجود کوئی ٹینشن پریشانی نہیں تھی تو وہ اس پہ مطمئن رہے، اور جن کو تھی انہوں نے کیا. تو دونوں طریقے کے لوگ ہوتے ہیں اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں. تو آپ نے یہی بتایا کہ شریعت میں ہمیشہ عزیمت پہ عمل کرنا کچھ ضروری نہیں ہے، رخصت پہ بھی عمل کیا جا سکتا ہے جب اس کی گنجائش ہے. تو اس میں لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے. آپ نے ترغیب ضرور دلا دی، جہاں کہنا تھا وہ کہہ دیا، جن معاملات میں، وہ دینی معاملات میں، اور دنیاوی معاملات میں تو پھر ہر ایک کا اپنا اختیار ہے، وہ جیسے چاہے. امید ہے اس سے بات سمجھ میں آ جائے.